اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے، تمہاری نہیں چلے گی. جو میں چاہوں گا ہوگا، جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کرو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا. کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا، جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست، یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے. جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے، میرا تو جانشین یہ بنے گا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا، اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں، اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی، آزمائشیں ختم. اسی بیٹے کو چھینا. ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے، آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے، پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا، اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور، وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا. ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، وہاں بلا کے غائب. اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا، میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. کہہ رہے ویسے ہی بلا لیتا نا، جاب کی امید نہ دلاتا، میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا، میری مرضی ہوتی یار، گھومنے پھرنے کا جاب کی لالچ دی اس نے. اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں، بھئی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا، اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دیں، اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں. یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا؟ کوئی اور چھین لیتا، تو موت دے دیتا، تسلی تو ہو جاتی. گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں. کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی. جیسا جیسا کر رہا ہے، جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو. ہمارا کام ہے صبر کرنا، زبان سے ناشکری نہ کرنا، اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بیٹھ کے ختم کروں میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا. ہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرنڈر کر دی، تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے. ساری زندگی روتے رہے، چھپ چھپ کے روتے رہے. لوگ جب کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے نہیں، اللہ سے. اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے. ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بیٹا بھی گم گیا. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے. ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں. پہلی بات یہ، ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتہ کیا کرتے؟ ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ یار میرا ایک بچہ غائب ہوا ہے، ذائچے سے نکالو کہاں ہے وہ ہمیں الو بنا. یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے؟ سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے، ذائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا، ذائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے. تو کوئی ذائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے. اس میں ٹائم ویسٹ کرتے، پھر جو ہے وہ عملیات کرتے. پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو، اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو، پھر ایسے پڑھو، پھر ایسے پڑھو، پھر فلانا رسالہ ڈمکان رسالہ. زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے؟ تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. عمرہ کر لیتے، کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے، کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا. یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں؟ الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی؟ سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تسلی تھی نا، ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی، بیٹے سے بھی ملا دیا، مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل،
قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ایسا ہمیشہ کے لیے نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے، وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے، ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل، تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے، لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل، تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے، میرے کس کام کے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے کس کام کے؟ لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا، تیری طاقت کا مجھے، تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے، کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے، منہا تاکلون، ان کے گوشت کو کھاتے ہو، کسی پہ سوار ہوتے ہو. سمندروں کو مسخر کر دیا، اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو، بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے، یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کی. چلے گی اللہ کی، لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا. لہذا تسلی میں رہے. تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سیرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے. اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی؟ پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو، کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے، اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے، بیگم کا خرچہ، تنخواہ میری تھوڑی ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. کر لو بھائی، بچے بھی پیدا کر لو، شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو، بٹوے کو، کتنے پیسے ہیں، مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا، تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو، نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود، اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو. توکل کرو بھائی، اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں، تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی، اللہ کے حوالے. جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے؟ تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے، بھائی شفا دینے والا کون ہے؟ تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے. وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو، اسباب کو مت دیکھو.